اچھا زرد صحافت کی آپ نے بات کی, ابھی مختلف یوٹیوب چینل سوشل میڈیا پہ صحافی جو ہیں وہ کیمرے ہاتھ میں پکڑ کے, موبائل ہاتھ میں پکڑ کے, مائک لے کے نکل جاتے ہیں روڈ پہ, ٹھیک ہے, ویڈیوز بنا کے بلیک میلنگ کے زمرے میں اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, میڈیا کے لیے قانون ہے, میڈیا کے لیے پی بی اے ہے, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن, اخبارات کے لیے سی پی این ای اور اے پی این ایس ہے. اچھا احتساب کے لیے, یہاں آپ نے احتساب کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیس والوں کے موبائل میں ایسا ایکسیس ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی میڈیا کارڈ یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کارڈ دکھاتا ہے تو وہ ان کے موبائل میں ایسا ایکسیس ہو جو وہ کھڑے کھڑے اس وقت ویریفائی کر لیں کہ یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے کوئی ایک ہم ڈیٹا بنا لیں کہ سب کا ڈیٹا اس میں فیڈ کر دیا جائے. اتنا بڑا شہر ہے, اور اس طرح اگر پورے پاکستان میں دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس کو فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی نیٹ ورکنگ ہو اور ہم سب کو ایک جس طرح ناظرہ کا کوئی سسٹم ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں تشکر نیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان درے شہوار. ناظرین اکرام, اس وقت صحافت جو ملک میں جس طرح سے خستہ حالی کا شکار ہے, خاص طور پر پرنٹ میڈیا دن بدن جس طرح سے زوال پذیری کا یہ شکار ہوتی جا رہی ہے, اور سوشل میڈیا نے جس طرح سے اس پہ حاوی ہو رہا ہے. اب سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس میں جس طرح سے آپ چاہیں تو وہ پاکستان کو ایک چاہے وہ منفی ہو چاہے وہ مثبت ہو, لوگ اپنے طریقے سے ویڈیوز بنا کے, موویز بنا کے آگے سوشل میڈیا پہ پرنٹ کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں بھیج دیتے ہیں. اس پہ اب الیکٹرانک میڈیا یا پھر ہم بات کریں اخبار کی, اخبار اور الیکٹرانک میڈیا میں پھر تھوڑا بہت چیک اینڈ بیلنس ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اب یہاں پہ میں بات کروں گی اس پہ کہ ہمارے الیکٹرانک میڈیا یا خاص طور پر پرنٹ میڈیا کا کیا مستقبل ہے پاکستان میں, کہ آنے والے وقتوں میں یہ مکمل طور پر تباہ ہو سکتا ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے بہت ہی سینئر ہمارے صحافی ہیں, انہوں نے بہت سارے اداروں کے ساتھ کافی عرصے سے منسلک ہو کے بطور صحافی انہوں نے کام کیا. میرے ساتھ موجود ہیں جی خوشنود انور صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی خوشنود صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی, جس طرح الیکٹرانک میڈیا خاص طور پر ہمارا پرنٹ میڈیا زوال پذیری کا شکار ہو رہا ہے دن بدن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا مستقبل ہے؟ بہت اچھا سوال کیا, اور یہ بڑا موضوع اور بروقت سوال ہے. پرنٹ میڈیا نو ڈاؤٹ اس وقت بہت ہی کرائسس میں ہے, بڑا کٹھن وقت ہے پرنٹ میڈیا کے لیے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ہم اس کو اگر اس کا تذکرہ کریں, ہم یہ دیکھیں کیا رکاوٹیں اس کی راہ میں ہیں, تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت حال کیا ہے پرنٹ میڈیا کا. اس وقت پرنٹ میڈیا کا حال یہ ہے کہ جو جہازی سائز کے اخبارات تھے, 16 20 پیجز کے جو اخبارات تھے, وہ سکڑ کر اب 4 یا 6 صفحات کے اخبار رہ گئے. ان کا سائز بھی چھوٹا ہو گیا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا نیوز پرنٹ ہے اخبار کا, اس کی قیمتیں اس قدر زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ وہ اب وائبل نہیں رہا. مطلب ایک اخبار والے کے لیے, ایک اخباری مالک کے لیے اخبار چھاپنا ممکن نہیں رہا. تو اس کی صورت یہ نظر آتی ہے کہ ہمیں پی ڈی ایف کی شکل میں اخبار نظر آتا ہے, یا آپ کو انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے, یا ویب سائٹس کے اوپر چلا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے, مشروم گروتھ کس کی؟ سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا جس طریقے سے آگے آیا ہے, بہت تیزی سے آگے آیا ہے, اور جس قدر تیز ایکسس ہے سوشل میڈیا کا ایک عام ریڈر کے لیے, اس کے بعد پرنٹ میڈیا تھوڑا سا نیچے کی طرف گیا ہے, بیک فٹ پر آیا ہے. اب آپ وہ دیکھیں, پرنٹ میڈیا کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا لکھنے پڑھنے کا رجحان ہے. پہلے آپ دیکھیں, جب ہمارا دور تھا, ہم اسٹوڈنٹ تھے یا ہم چھوٹے تھے, تو ہمیں باقاعدہ لائبریریاں تھیں, لوگ پڑھتے تھے, والدین کتابیں خرید کر لا کے دیتے تھے کہ آپ اس کو پڑھیں کتابوں کو. لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج ایزی ایکسس, لوگ بچے ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, فیس بک دیکھتے ہیں, یوٹیوب دیکھتے ہیں, اس طرح کے بے شمار ایپس ہیں. تو پڑھنے کا رجحان بہت زیادہ کم ہوا ہے. تو ایک بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں پرنٹ میڈیا کے, میں زوال تو نہیں کہوں گا کیونکہ میری بڑی اٹیچمنٹ ہے, اور میں بالکل یہ لفظ استعمال نہیں کروں گا کہ پرنٹ میڈیا پر زوال پذیر ہے. زوال پذیری کا شکار ہے ایک حد تک, لیکن میں آگے آپ کو بتاؤں گا, اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو ہم اس سے بھی نکل سکتے ہیں. تو اس وقت یقینی طور پر آپ کا یہ سوال بالکل ویلڈ ہے. جو پرنٹ میڈیا ہے وہ بیک فٹ پر گیا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا بہت آگے ہے اس سے, اور لوگوں میں جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ اس وقت سوشل میڈیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو کس طرح سے آنے والے دور میں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ بھی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں,
اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے, جو اخبارات ہیں, وہ اس حال کو کیوں پہنچے. اس میں ایک تو بات ہے کہ ایک سائنٹیفک, آپ ٹیکنالوجی کے حساب سے دیکھیں کہ بہت آگے آ گئے سوشل میڈیا اور الیکٹرانکس میڈیا, اس میں نئی نئی انوینشنز ہوئی, لوگوں کو آج تک ایکسیس ان کا بہت ہوا. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ ہم خود ہیں. ہم خود سے مراد مطلب اخباری مالکان ہو گئے, یا جو ہم اخبارات سے وابستہ رہے ہیں لوگ, وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں. آپ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو دے کیا رہے ہیں. اب آپ ایک اخبار دیکھیں, آپ پورے پیج پر, اگر آپ کے حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے پیج پر, فل پیج جو فرنٹ پیج ہے اس کے اوپر اشتہار لگا ہوا ہے. ایون یہ کہ جو لیڈ لگی ہوئی ہے, جو شہ سرخی ہے, وہ بھی آپ کی پیڈ ہے. تو اب آپ بتائیے, میں اگر 30 یا 40 روپے یا 50 روپے کا اخبار لیتا ہوں, میں یہ اس لیے تو نہیں لیتا, میں خبر پڑھنے کے لیے لیتا ہوں. اگر اس پہ پورے صفحے کا اخبار آپ نے لگا دیا تو اخبار تو سوال, لیکن ان کو ادارہ بھی تو چلانا ہے نا اپنا, کیونکہ پبلک کی طرف سے بھی صحیح ایک رسپانس نہیں ہے. بالکل, یہ بھی آپ کی بات بہت اچھی. اور اسی میں آپ کو اضافہ کر دوں کہ پہلے اخبارات میں ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا تھا, ادارتی ایک ادارہ ہوتا تھا جس کے اندر ایک ایڈیٹر کا رول ہوتا تھا. بدقسمتی سے اب ایڈیٹر کا رول ختم ہو چکا ہے. اب ایک دو سوائے جو بڑے اخبارات کچھ ہیں, اب آپ مجھے بتا دیں, آپ کو کوئی ایڈیٹر نظر نہیں آئے گا. اس کی جگہ کس نے لے لی؟ اس کی جگہ لے لی مارکیٹنگ ہیڈ نے. مطلب اب آپ ایک پروڈکٹ کے طور پر اخبار کو لے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اخبار ایک پیشن کا نام ہے. اخبارات کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اخبار کو کبھی اس طرح کمرشلائز نہیں کیا گیا. اب اس کو پیورلی کمرشل بیسس پہ چلانے کی کوشش ہوتی ہے. اب اس کے لیے مارکیٹ ہیڈ تعین کرتے ہیں فرنٹ پیج کے اوپر کیا جا رہے ہیں. مثلا اگر آپ اخبار بنانے کے لیے بیٹھے اور اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے اوپر 20/3, 18/6, 15/2, اس کے 7 اشتہارات آپ نے فرنٹ پر لگانے اور لیڈ کے اوپر بھی آپ نے ایک پینل لگانا ہے, تو اب آپ بتائیے اس میں آپ کے پاس کانٹینٹ کے لیے کیا جگہ بچی. یہ بات آپ کی ویلڈ ہے کہ اس کو چلانے کے لیے, لیکن اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. خبریت اور اخبار اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو تباہی کی, وہ یہ ہے کہ آپ نے اخبار کو ایک کاپی پیسٹ پروڈکٹ بنا دیا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے یہاں رات 8 یا 9 بجے سے خبریں آنا فرض کریں شروع ہوئی, وہ صبح 6 بجے تک سوشل میڈیا پر آپ کے پاس وہ خبریں ساری چلتی رہی. اب آپ نے کیا کیا, جو ہمارے آج کل زیادہ تر یہ ہوتا ہے, آپ نے وہی مختلف ویب سائٹ سے خبریں اٹھائیں, ان کو کاپی پیسٹ کیا اور اس کو آپ نے بنا کے اخبار بنا دیا. تو وہ اخبار نہیں, وہ کاپی پیسٹ اخبار ہے. اس میں آپ کو کوئی تجزیاتی رپورٹ نظر نہیں آئے گی, اس کا کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہوگا, اس میں کوئی تفتیشی تحقیقی رپورٹ نہیں ہوگی. تو آپ بتائیے, جب آپ نے رات کو شام کو سوشل میڈیا دیکھنا شروع کیا اور رات کو 2:30-3 بجے تک ساری خبریں پڑھ لی اور وہی خبریں صبح ایز اٹ از ریپیٹ ہو جائیں اس اخبار میں, تو اس اخبار کی تو کوئی وقت نہیں رہے گی. تو یہ جو اخبار کا ڈاؤن فال ہے نیوز پرنٹ انڈسٹری کی, ان کی یہ چند بڑی وجوہات ہیں. صحیح. اسے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے؟ اچھا, میں یہاں پہ آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کہ حکومت کس طرح سے تعاون کرے اخبار مالکان کے ساتھ, کہ اخبار مالکان اس چیز کو آنے والے وقتوں میں ہماری جنریشنز میں اس چیز کا ایک انٹرسٹ پیدا کریں. دیکھیں, آج کل جس طرح کی افراتفری ہے, جو اکنامک بحران کا سامنا ہے جس طرح کا معاشرے کے ہر طبقے کو, تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت سے زیادہ رول یہ خود ہمارے جو لوگ ہیں یا جو اخبار کے لوگ ہیں, انہوں نے جو جس قدر اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ اپنے اخبار کو مؤثر بنائیں, اپنا مارکیٹنگ کا ضرور ادارہ قائم کریں, لوگوں تک پہنچیں. دیکھیں, کوئی بھی ایک اگر آپ کی پروڈکٹ ہے نا, اگر فرض کریں میری ایک کمپنی ہے, میرا فرض کریں میں ٹوتھ پیسٹ بناتا ہوں, تو میں اسی اخبار کو دوں گا جو لوگوں تک جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر میں ایک ایسے اخبار کو دوں جو چھپتا ہی فقط 200, تو میں اس میں اتنا مہنگا اشتہار کیوں دوں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو مالکان ہیں گورنمنٹ پہ ریلائی نہ کریں. پوری دنیا میں کہیں بھی گورنمنٹ سے سبسیڈائز نہیں ہوتا اخبار. یہ جو پبلک مطلب پرائیویٹ جو انویسٹمنٹ اس کے اندر آئے, اور آپ اپنی پروڈکٹ کو اتنا مؤثر بنائیں کہ لوگ اس کو خریدنے پر مجبور ہوں. دیکھیں, گورنمنٹ کا یہاں پہ میں نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہماری جنریشنز میں جس طرح آپ نے کہا, اب یہ چیز اس چیز کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے موبائل کی وجہ سے, کیونکہ ہر ایک کے ہاتھوں میں موبائل ہے. جو چیزیں ہم خبروں میں پڑھتے ہیں, صبح اٹھ کے اخبار کا انتظار کریں, وہ ہمیں پچھلی رات 2 بجے وہ خبر مل جاتی ہے. تو یہاں پہ حکومت کا ذکر کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ حکومت اس میں کیا اس طرح سے حکومت کا کردار آپ سمجھتے ہیں جس میں ہماری جنریشنز میں اس چیز کا انٹرسٹ پیدا ہو. دیکھیں, اخباری تنظیمیں ہیں, ایک ہے APNS آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی, ایک ہے CPNE کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹر. یہ مستقل کانٹیکٹ میں ہوتی ہیں حکومت سے. اب حکومت کا فرض یہ ہے
کہ حکومت جو ان کو اپنے سرکاری اشتہارات دیتی ہے ایک مناسب ریٹ پر, اس میں اخبارات کی کیٹیگری ہے, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری, سی کیٹیگری. اب اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ ان اخبارات کے جو ڈیوز ہوتے ہیں, جو اشتہارات ان اخبارات میں چھپتے ہیں, وہ بہت ہی مطلب پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں. مثلاً فرض کریں ایک بڑا اخبار ہے, اس کے 5 کروڑ روپے کے اشتہارات کے ڈیوز ہیں, تو وہ مختلف ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال ہوتی ہے. اس میں گورنمنٹ کے بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, ان کے پاس فنڈ نہیں ہوتا, ان کے پاس بجٹ نہیں ہوتا. تو گورنمنٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی, ان کا پہلا فرض ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ان کے جو بلز ہیں ان کو ریلیز کرے, تاکہ ان کو آکسیجن ملے اخبارات کو, ٹھیک ہے, اس کو سانس ملے گا, اس کے پاس ریونیو آئے گا, تو وہ آگے اس اخبار کی بہتری کے لیے کر سکیں گے, اپنے امپلائیز کے لیے کر سکیں گے. اس لیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اخبارات کے جو ڈیوز ہیں, جو آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز ہیں, ان میں کوتاہی نہ کرے, ان میں صرف نظر نہ کرے, اور پرائیورٹی کی بنیاد پر وہ تمام ڈیوز ان کے وقت پر ادا کیا کرے. اس کے علاوہ نیوز پرنٹ جو ہے اخبار کا, جس میں چھپتا ہے اخبار کا جو کاغذ ہوتا ہے, وہ سبسڈائز ریٹ پر گورنمنٹ دیتی ہے. اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. یہ ایسی بات نہیں کہ اس کا مس یوز نہیں ہوتا, جو اخباری مالکان ہیں اس کو مس یوز بھی کرتے ہیں. مثلاً انہوں نے سبسڈائز ریٹ پہ وہ اخبار نیوز پرنٹ خریدا, اس کو مارکیٹ ریٹ پہ آگے بھیج دیا, اور انہوں نے ڈکلیئر کی اپنی سرکولیشن. ایک اخبار فرض کریں, کوئی سا بھی اے اخبار, ہم اس کا نام لے لیتے ہیں, اگر اس کی سرکولیشن وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ روزانہ 50,000 چھپتا ہے, جبکہ اگر آپ چھاپے خانے میں جائیں یا جو پرنٹنگ جہاں چھپتا ہے وہ پریس میں جائیں, تو وہاں سے آپ بہت آسانی سے ایسیس کر سکتے ہیں اخبار کتنا چھپتا ہے. تو آج کل تو کوئی ایسا اخبار نہیں ہے, لیکن وہ کلیم کرتے ہیں 50,000, وہ ہارڈلی چھپتا ہے 1,000. تو باقی جو 49,000 اخبار کا جو نیوز پرنٹ ہوتا ہے, وہ مارکیٹ کے اندر کمرشل ریٹ پہ بھیج دیا جاتا ہے. تو کوتاہی اس میں اخباری مالکان کی بھی, اس کو انہوں نے ایک دھندا بنایا ہوا ہے. تو دونوں طرف سے جو ہے مناسب کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے اخبارات کی ترویج کے لیے, اخبارات کو آگے بڑھنے کے لیے. صحیح. اچھا, سوشل میڈیا کا جس طرح سے ابھی ذکر ہوا تھا, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اب کیا منفی پاکستان کا ایک جا رہا ہے پہلو دوسرے ممالک کے سامنے, یا پھر مثبت جا رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ بات کریں نا, میں اوور آل میڈیا کی بات کروں, نہ جانے کیوں ہم لوگ اتنا سیڈسٹ ہیں, اور اپنے ملک کے بارے میں نے کافی ملکوں میں بھی دیکھا, گیا بھی میں, تو ہر جگہ ایک رجحان یہ ہوتا ہے کہ وہ پورٹری کرتے ہیں اپنے ملک کے مثبت پہلوؤں کو, اچھا چہرہ دکھاتے ہیں. نیگیٹیوٹی ہر معاشرے میں ہوتی ہے, چوری, کرپشن, باقی بد انتظامی, ہر معاشرے میں کسی بھی کوئی بھی, مطلب ایسا نہیں کہ وہ کوئی بہت ہی پارسا لوگ ہیں, بہت کرپشن ہے, لیکن وہ اس کو چھپا کے رکھتے ہیں, دنیا کے سامنے نہیں لاتے. آپ یو اے ای کی مثال لے لیں, یو اے ای کے اندر آپ ان کی مرضی کے بغیر آپ ساری دنیا کی کرپشن چھاپ دیں, مس مینجمنٹ پورا دنیا کا دکھا دیں, لیکن وہاں کے میڈیا پہ آپ یو اے ای کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے, نیگیٹو کوئی تاثر نہیں دے سکتے. جبکہ ہمارے آسان طریقہ یہ کہ ہم اپنے ہی ملک کے خلاف جو ہے نا, جتنا ہمارا ایک یہ تاثر بن گیا ہے میڈیا پہ, چاہے سوشل میڈیا ہو, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے اخبارات ہو, کہ ہم جتنا اپنے ملک کے خلاف بات کریں گے, اتنے ہمارے سبسکرائبر بڑھیں گے, اتنے ہمارے ویورز بڑھیں گے, اتنی نمبر آف کاپیز جو ہے اخبارات کی وہ بڑھیں گی. تو یہ ایک غلط تاثر ہے. بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے میڈیا ورکر, یا جو بھی اس ہیں, چاہے سوشل میڈیا میں لوگ ہیں, ان کو سب سے پہلے مقدم رکھنا چاہیے پاکستان کو. پاکستان کے بہت سارے اچھے پہلو ہیں, آپ یقین جانیے پاکستانی بہت اچھے ہیں. لیکن اگر ہم سوشل میڈیا کی بات کریں, سوشل میڈیا کی وجہ سے ہی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو حل ہوئے ہیں, جبکہ اگر ہم الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کی بات کریں, اس میں بہت سی چیزیں ہم چیک اینڈ بیلنس کر کے, یا جو چیزیں ہمیں چھاپنی ہوتی ہیں ہم وہ چیزیں پبلک تک پہنچاتے ہیں. جبکہ سوشل میڈیا پہ ایکسیس یہ ہے کہ آپ نے یہاں کسی بھی قسم کا آپ کو غلط کام دیکھ رہے ہیں, وہ آپ ویڈیو بنا کے آپ ڈال دیں, تو اس سے آپ اگر دیکھیں تو وہ چیزیں بھی تو کنٹرول ہوئی ہیں نا, جرائم وغیرہ کے ساتھ کنٹرول. میں یہ بالکل یہ نہیں کہتا کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا کوئی رول نہیں, اس کا ایک بہت میسیو رول ہے, بہت بڑا رول ہے. اس کی وجہ پتہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی جس کے پاس موبائل ہے وہ ایک رپورٹر ہے. مثلاً اگر آپ یہاں سے جا رہی ہیں, ناظم آباد سے نکل کے آپ آگے نارتھ ناظم آباد کی طرف گئیں, آپ نے دیکھا راستے میں ایک ٹھیلے والے سے پولیس والے بدتمیزی کر رہے ہیں, آپ نے اپنے موبائل سے بنا لیا, تو یہاں پر آپ ایک رپورٹر کا رول پلے کر رہی, وہ آپ نے ویڈیو اپلوڈ کر دی, وہ ویڈیو شیئر ہوئی, تو اس کا ایک بہت بڑا رول ہے سوشل میڈیا کا. لیکن اس کو مس یوز بھی بہت کیا گیا ہے. دیکھیں, صحافت کو میں سمجھتا ہوں کہ پگڑی اچھال صحافت جو ہے نا, کہ آپ کسی کی پگڑی اچھالیں, جس کو نیگیٹو یا یلو جرنلزم کہتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے. آپ خبر کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, 3 بار تصدیق کریں, سارے ایویڈنسز دیکھیں, سارے اس کے متعلقہ جو قوائف ہیں ان کو چیک کریں,
دوسرا جو فریق ہے جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں اس سے آپ اس کی رائے لیں, اس کا موقف لیں, اس کے بعد وہ خبر مکمل ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ اور ایون آج کل الیکٹرانک میڈیا پہ بھی اور اخبارات میں بھی ون سائیڈڈ اسٹوریز کا دور ہے. ون سائیڈڈ اسٹوریز بہت ہی معاشرے پر منفی اثرات ڈالتی ہیں, اور اس کو اگر ہم, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پگڑی اچھال صحافت, اس کو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ٹول ہے ہمارے پاس, جو موبائل فون ہے, اس کو ہم نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے. سوشل میڈیا پہ مادر پدر آزادی بالکل نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو ڈالی یا ایک آپ نے خبر ڈالی, اس کے اثرات کیا تباہ کن اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اس سے پورے پورے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں, اس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے, سوسائٹی کے اندر انارکی پھیل جاتی ہے. اس لیے بینگ اے رپورٹر, اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے اور آپ یہ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں, آپ کسی چیز کو دے رہے ہیں, تو پوری تحقیق اور تصدیق کے بعد آپ اس کو آگے. اچھا, زرد صحافت کی آپ نے بات کی. ابھی مختلف یوٹیوب چینل, سوشل میڈیا پہ صحافی جو ہیں وہ کیمرے ہاتھ میں پکڑ کے, موبائل ہاتھ میں پکڑ کے, مائک لے کے نکل جاتے ہیں روڈ پہ, ٹھیک ہے, ویڈیوز بنا کے بلیک میلنگ کے زمرے میں اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. اس کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کے لیے اسٹرکٹلی قانون ہونے چاہیے. دیکھیں, میڈیا کے لیے قانون ہے. میڈیا کے لیے پی بی اے ہے, پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن. اخبارات کے لیے سی پی این ای اور اے پی این ایس ہے, ایک باڈی ہے جو کہ تمام معاملات کو چیک کرتی ہیں. پیمرا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, وہ ان تمام معاملات کو. اب سوشل میڈیا کے لیے بھی اس طرح کی کچھ باڈیز بن رہی ہیں, تو لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی پڑتال کی جائے, ان کی جانچ کی جائے, اور ان کو دیکھا جائے کہ اس طرح کی بلیک میلنگ یا اس طرح کا اس کا غلط استعمال جو ہے ابھی نہیں ہے ہمارے ملک میں, لیکن اس پر کام ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, اور ان پر یقینی طور پر جو ہے وہ ان پر نظر رکھنی چاہیے. صحیح. اچھا, کسی عام, اگر ہم پبلک کی بات کریں, اگر اس کے پاس کوئی ایک صحافی بن کر آتا ہے تو وہ اگر کسی قسم کی بلیک میلنگ کرتا ہے, تو آپ, میں چاہوں گی آپ عوام کو بتائیں کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ ایک فرق کریں کہ نہیں ایک پراپر ایک صحافی ہے یا تو پھر ایک بلیک میلر ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ دونوں طرف آگ لگی ہوتی ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ, اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں, کوئی آپ نے مطلب کوئی کرپشن کی ہے یا کوئی بد انتظامی کی ہے یا آپ گلٹی خود ہیں, تو یقینی طور پہ اگر آپ کو آگے کوئی ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ ظاہر ہے بیک فٹ پہ جائیں گے. وہاں پر اس کے سامنے آپ اس کو پیسوں کی بھی آفر کریں گے, اور اس کو آپ کسی طریقے سے گلو خلاصی آپ کی, آپ کی جان چھوٹے. لیکن اگر آپ جینون ہیں, آپ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اور آپ نے بالکل کوئی کام نہیں کیا, تو آپ بالکل اس سے اس کی شناخت طلب کریں. آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں, آپ کا پریس کارڈ ہے پراپر, ایک ہے, آپ کے مختلف ایسوسی ایشن ہے, کے یو کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے, پی ایف یو جے ہے, کراچی پریس کلب ہے, آپ اس کے نمائندے ہیں یا نہیں, یا ایون اگر آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس کا آپ اس سے پوچھیں. تو آپ یہ نہیں کہ اس کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ وہ جو چاہے اور آپ اس کو پیسے دے دیں. تو یہ آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ بالکل جو ہے اس کے سامنے جو ہے ہتھیار نہ ڈالیں. صحیح ہے, ہتھیار نہ ڈالیں. اچھا, یہاں پہ آپ نے بات کی کارڈز کی, میڈیا کارڈز کی, تو میڈیا کارڈز بھی اب کافی فیک دیکھنے میں آتے ہیں, تو اسے کس طرح سے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک مشروم گروہ ہے. ہر آدمی جس کے پاس ایک موبائل فون ہے, اس نے اپنا ایک میڈیا ہاؤس بنا لیا ہے. اس کو اخبار پریس کے کارڈ چھپوانا بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. آپ پاکستان چوک پہ جائیں, وہ جا کے اپنا نام بنائیں, کچھ بھی لکھ دیں, اس کے اوپر آپ CNN لکھ دیں. تو مسئلہ یہ کہ یہاں لٹریسی ریٹ کا بھی بڑا ایشو ہے. جو آپ کو پکڑ رہا ہے اس کو خود بھی نہیں پتا. ایسے بے شمار ہمارے ساتھ بھی, ہم رات کو جب جاتے ہیں تو ہمارے پاس واقعات ہوتے ہیں. تو میں نے خود پولیس والوں کو ان کو بتایا کہ آپ نے ان کو بتایا پریس کے, ہم پریس سے ہیں, تو انہوں نے بولا آپ جائیے. کیوں جائیے؟ آپ کو بھی پوچھنا چاہیے بھائی. کوئی بھی آدمی, ایک ڈاکو بھی اگر بولے گا پریس کا ہے تو آپ کیوں جانے دیں گے؟ تو ایسا خوف نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے جو کارڈز اور وہ ہیں, یہ معاشرے کا حصہ ہے اور ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. ان کے لیے بھی ایک گورنمنٹ کو اس طرح کا چاہیے, کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو, ان کو چیک کریں کہ یہ کس طریقے سے اس طریقے سے چھپ رہے ہیں, تو اس پہ یقیناً روک ٹوک ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, صحافت کسی بھی ملک کا چوتھا بڑا پہلو ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا وجہ ہے کہ پولیس والے صحافیوں کو دیکھ کے ایک دم سے چھوڑ دیتے ہیں, میڈیا کا کارڈ دیکھ کے؟ دیکھیں, ہر ادارے میں, مطلب معاشرے میں, ہم صرف صحافیوں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اگر ہم بحیثیت قوم دیکھیں تو معاشرے کے جتنے بھی لوگ ہیں, ظاہر ہے اس کے اندر بہت ساری کمی ہیں, کمزوریاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کرپشن ہے. تو اسی طرح ہمارا محکمہ پولیس کا جو شعبہ ہے, اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ بڑی زیادتیاں ہیں ان کی بھی, اور بہت اچھے کام بھی ہیں. ایسا نہیں ہے, قانون کی عملداری میں سب سے آگے ہوتی ہے پولیس, اور وہ لوگوں کو ریلیف بھی دیتی ہے, ان کو انصاف بھی فراہم کرتی ہے, مجرموں کو پکڑتی ہے, اپنی جانیں بھی قربان کرتی ہے. بے شمار ایسے واقعات ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے, جو پولیس والے ہیں, ان کو بھی جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر ایک لائن بالکل ان کو
دیکھنا چاہیے, پکڑنا چاہیے اور ان کا احتساب ہونا چاہیے. صحیح. اچھا, احتساب کے لیے یہاں آپ نے احتساب کی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پولیس والوں کے موبائل میں ایسا ایکسیس ہونا چاہیے کہ اگر ان کو کوئی میڈیا کارڈ یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی کارڈ دکھاتا ہے تو وہ ان کے موبائل میں ایسا ایکسیس ہو جو وہ کھڑے کھڑے اس وقت ویریفائی کر لیں کہ یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ یہاں پھر وہی مسئلہ آتا ہے کہ اس قدر تیزی سے بڑھا ہے ہمارے یہاں جو میڈیا ورکرز ہیں, اور مطلب میں جعلی تو نہیں کہوں گا ان کو میڈیا ورکر, اگر کوئی کام کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ میڈیا ورکر ہی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے کوئی ایک ہم ڈیٹا بنا لیں کہ سب کا ڈیٹا اس میں فیڈ کر دیا جائے. اتنا بڑا شہر ہے, اور اس طرح اگر پورے پاکستان میں دیکھیں, سندھ میں دیکھیں, تو اتنی زیادہ تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں, تو اس کو فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی نیٹ ورکنگ ہو اور ہم سب کو ایک جس طرح ناظرہ کا کوئی سسٹم ہو کہ سب کو ایک اس میں لے آئیں, اور جہاں ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہو کسی کو یا کسی کی پڑتال کرنی ہو تو ہم ایک موبائل میں یا کسی ایپ میں جا کے دیکھ لیں. تو فی الحال تو مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ اس طرح کچھ ہو. صحیح. اچھا, آپ اگر میں غلط نہیں, آپ تقریباً 20 سے 23 سال جو ہے صحافت, ماشاء اللہ آپ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں. کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ دیکھیں, آپ نے ایسی بات کی کہ ایسا لگا مجھے جیسے میرے سامنے ایک فلم سی چلنا شروع ہو گئی ہے نا, کیونکہ میں نے بہت, اور میرا اوڑھنا بچھونا یہی کام ہے, ساری زندگی میں نے یہی کام کیا. بہت بے شمار واقعات ہیں, بہت سارے واقعات ہیں جو جن کا میں خود عینی شاہد رہا. نیوز روم میں اس وقت میں موجود تھا. مثلا نیشنل پارک میں جب بلاسٹ ہوا, آئی تھنک 2006 کی شاید یہ بات ہے, 5 یا 6 کی, تو اس وقت بھی میں جس میں کہ ٹاپ لیڈرشپ جو تھی سنی تحریک کی وہ ختم ہو گئی تھی, ان کو اسیسینیشن ہو گئی تھی ان کی, تو وہ ایک بڑا واقعہ تھا. اس وقت ہم قومی اخبار میں ہوتے تھے تو ہم اس کی خبروں میں اور اس میں لگے ہوئے تھے, اور ایک کے بعد ایک خبر آ رہی تھی جن کو ہم جانتے تھے, جو ہمیں فون کرتے تھے, جو لیڈرشپ تھی سنی تحریک کی, اور بڑے ہمارے علماء تھے ان میں. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو میں نے دیکھا. اس کے علاوہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو اسیسینیشن ہوئی وہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا. وہ میں اس میں لوگوں کی, ظاہر ہے لوگوں کی بہت اٹیچمنٹ تھی بینظیر صاحبہ سے. اس کے بعد جو شہر کے حالات ہوئے وہ بھی لوگوں نے دیکھے, لوگ کس طرح باہر نکلے, اور ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول تھا. لیکن ہمارا سارا فوکس یہ تھا کہ ہم نے کس طرح سرخیاں بنانی ہیں, اخبار کو وقت پہ بھیجنا ہے, یہ ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ جس واقعے نے مجھے جو اثر انداز ہوا مجھ پہ, وہ تھا 2005 کا جو زلزلہ آیا. تو میں کیونکہ ایڈیٹوریل سائٹ پر ہوتا ہوں, ہم لوگ نیوز روم کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور رپورٹر سائٹ پر ہوتے ہیں, تو مجھے لیکن اس کا اتنا ہوا کہ میں ویری نیکسٹ ڈے خود چلا گیا مظفر آباد زلزلہ. تو وہاں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زلزلے جو مطلب آپ یقین کریں جو ہم خبریں آ رہی تھیں یا جو ہم خبریں پیش کر رہے تھے وہ اس سے کوئی 100 گنا زیادہ تباہی تھی, ہم اس کو بیان ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو وہاں میں نے لوگوں کو تیسرے چوتھے دن بھی بلڈنگوں کے نیچے بڑے بڑے کانکریٹس کے جو پلرز تھے, مطلب آپ کو میں بتاؤں ایک 4 منزلہ اسکول 4 منزل ہی نیچے دھس گیا تھا, اور اس میں تیسرے دن بھی بچیاں جو اسکول کی تھیں ان کے سسکنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آئی تھیں, وہ میں نے اپنی کانوں سے سنی. تو یہ ایک میرے لیے بڑا ایکسپیرینس تھا. تو ابھی جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا, وہاں مارگلا ٹاور اسلام آباد میں ہم نے دیکھا, وہ بھی بہت بری حالت تھی. وہاں لوگوں نے, عورتوں نے اپنی دوپٹوں سے اور رسیاں بنا کے اوپر سے نیچے کودنے کی کوشش کی تھی, یہ مناظر بھی ہم نے دیکھے. گڑھی حبیب اللہ میں وہاں بھی ہم نے دیکھا. مظفر آباد میں اس پرائم منسٹر جو آزاد کشمیر ہیں ان کی پریس کانفرنس میں بھی تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج میں, وہ ایک بڑا تاریخی جملہ تھا, تو آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں مردوں کا وزیر اعظم ہوں. تو اس وقت, اور وہ بات بڑی صحیح ان کی تھی. اس وقت جو مظفر آباد کی میں نے حالت دیکھی تھی, آپ یقین کیجیے ساری بلڈنگیں اوندھے منہ زمین پہ گری ہوئی تھیں, اور وہاں اسمیل تھی انسانی گوشت کی اور اس کی پورے مظفر آباد میں, اور ایک بڑا ہولناک منظر تھا. یہ سارا منظر میں نے خود دیکھا. لیکن یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی مجھ سے بات کی تھی پازیٹیوٹی کی کہ ہم نیگیٹو ہی صرف دیتے ہیں. وہاں میں آپ کو ایک خاص بات یہ بتاؤں کہ جب ہم وہاں گئے تو جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے پرواہ نہیں ہوتی کسی کو کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا تو ہو گیا, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم الگ تھلگ ہیں یا خود غرض ہیں لوگ, ایسا بالکل نہیں تھا. وہاں پر میں نے اس قدر ایثار دیکھا لوگوں میں, اس قدر محبت تھی, جڑے ہوئے تھے ایک دوسرے سے, اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے. لوگوں نے اپنے گھر بھیج دیے جو محفوظ علاقوں, تاکہ وہ جو ریسکیو کے لیے کام کر سکیں لوگوں کے لیے. تو میں نے وہاں لوگوں کا بڑا اثار دیکھا. آپ یقین کریں کہ جو بلڈنگز تھیں, اسکولز تھے, عمارتیں تھیں, وہ دھسی ہوئی تھیں. تو اب ایک 4 منزلہ عمارت 4 منزل ہی نیچے دھس جائے تو ظاہر ہے اس سے ریسکیو کرنا کتنا, مشینری نہیں تھی. تو
وہ عمارتیں دسی ہوئی تھیں, لوگ خود آتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے وہ سلیے وہ ہٹا کے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرتے تھے. تو میں نے اس وقت بھی کہا کہ ہمیں یہ ایک جو پازیٹیو امیج ہے یہ بھی ہمیں لوگوں, اور میں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز بنائی, اس میں شو بھی کیا, تو ہم یہ پازیٹیو امیج ضرور دینا چاہیے لوگوں. پروگرام کے حوالے سے ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. تشکر. براڈ کاسٹ کے ساتھ دریش شہوار اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.